اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں۔ لعنا لعنت کی گئی ہے الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر وعیسی ابن مریم اور حضرت عیسیٰ بن مریم پر۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن المنکر، نہیں تھے وہ کہ باز آئیں برائیاں جو وہ کر رہے ہیں۔ لبئس برا ہے ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانہ سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، انبیاء کو قتل کیا اور سیئات اور معاصی کو اپنے لیے حلال سمجھا۔ ایک بڑا گناہ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ارتکاب معاصی سے روکنا چھوڑ دیا، اور ان کے اس فعل بد پر مزید نکیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوت بڑے ہی برے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود ان پر ہوگا، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ حالانکہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے۔ اگر تم اس فریضے سے روگردانگی کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا، پھر تم اس سے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے جو جس راستے پہ لگا رہے، بلکہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں ترا کثیرا منہم، تو دیکھتا ہے بہت زیادہ ان میں سے یتولون، وہ پھرتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس برا ہے ما قدمت، جو آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفسہم ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ان پر، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی، وما انزل الیہ جو نازل کیا گیا اس کی طرف، وما اتخذوا اولیاء، تو انہیں دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت زیادہ ان میں سے ہیں جو فاسق نافرمان ہیں۔ ان آیات میں یہود مدینہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی گانٹھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ تورات کی تعلیمات کے مطابق کافر ہیں، اور ان سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل شنیع کا انجام یہ بتایا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور قیامت کے دن وہ دائمی عذاب میں ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل شنیع پر مزید ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان میں صادق ہوتے تو کافروں اور منافقوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔
آگے اللہ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تو پائے گا ان لوگوں کو جو زیادہ سخت ہیں، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، دشمنی کے اعتبار سے یہودیوں میں سے اور مشرکوں میں سے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو بھی پائے گا جنہوں نے یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا انا نصارى، ان سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک بانہم قسیسین، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے علماء جو ہیں والرہبان، اور ان کے راہب جو ہیں، انہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی بنسبت مسلمانوں کی عداوت میں زیادہ سخت ہے۔ یہود نے ان سے اس لیے عداوت کی کہ مسلمان عیسیٰ اور محمد دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت اللہ سے دشمنی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہ بہت سے انبیاء کو قتل انہوں نے کیا، اور کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش رچائی، آپ پر جادو بھی کیا، ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی۔ مشرکین نے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور انبیاء اکرام کی نبوت پر ایمان لے آئے، جبکہ وہ کفر و شرک کے گھٹیا قسم کے کھپ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ جبکہ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر حصول علم اور زہد فی الدنیا کی رغبت پائی جاتی ہے، پھر ان میں علماء اور عباداء اور زہداء ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ جس کا اس زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کے اندر ہے، یعنی گائے اور بتوں کے پجاریوں اور ہندوں اور دوہریوں کے اندر ہے، مسلمانوں سے زیادہ وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ ہاں، جن نصرانیوں پر یہودیت غالب ہے وہ حقیقتاً مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ ذالک بانہم قسیسین والرہبان وانہم لا یستکبرون، یعنی جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، وہ یقیناً عیسیٰ کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں کیونکہ ان میں علم اور دنیا کی زہد کی رغبت پائی جاتی ہے، اور دین مسیح میں نرمی اور عفو درگزری کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ان میں عبادت گزار علماء اور زاہد لوگ بھی ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نصرانیوں میں رہبانیت یعنی دنیا سے کنارے کشی کی یعنی کہ بہت رائج ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، مگر اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرما کر اسے ممنوع قرار دے دیا۔ رہبانیت بے شک یہودیوں کی شقاوت اور سنگ دلی کے مقابلے میں قابل تعریف تھی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رہبانیت ہر لحاظ سے قابل تعریف اور اچھی چیز ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہود اور مشرکین کی بنسبت نصرانیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا گیا ہے، ورنہ جہاں تک خود اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا تعلق ہے، وہ عناد نصرانیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب اور حلال کی صدیوں پر محیط لڑائیوں سے واضح ہے، اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تو اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ یہود اور نصرانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے قرآن نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا جاتا ہے پیغمبر کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو کہ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، بہاتے ہیں خون کے آنسو، مِمَّا عَرَفُوا،
جو کہ وہ پہچانتے ہیں حق، و یقولون کہتے ہیں ربنا آمنا، ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے، وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر، وما جاءنا من الحق، جب حق ہمارے پاس آ چکا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ داخل کر دے اللہ ہمیں ہمارا رب مال قوم صالحین، نیکوکار قوم میں، فاصابهم اللہ بما قالوا، پھر اللہ نے انہیں بدلہ دیا جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی ایمان اور ان کی صفات بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے جعفر طیار کی زبانی قرآن سنا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو۔ دوسرے نمبر پر کہ مملوک غلام، جب وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو اور اس نے اسے ادب سکھایا، عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اور عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر رکھا ہے۔ آگے ہے کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ کے رہنے والے۔ الجحیم، جہنم کی آگ کی شدت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی تھی۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہم اجرنا من النار واہل النار، اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے اور دوزخ والوں سے پناہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔